السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ آج 17 جون 2026 اور رات کے بڑھنے سے پہلے یہ جو شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیں، ان میں آپ کو ایسے مناظر کے ساتھ ایک ایسی دردناک قسم کی وہ آپ بیتی جو کسی شخص نے لکھی ہے شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس نظریے کے ساتھ کہ اس کو سن کے بہت سے بہن بھائی اپنی یادوں میں اس لمحے پہ پہنچ جائیں گے جہاں انہوں نے اپنے کسی بہت ہی پیارے رشتے کو کھویا، اور وہ اب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ انسانی زندگی کا ایک اٹل سچ حقیقت ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو انسان نہیں بھلا سکتا۔ میاں بیوی کا رشتہ لے لیں، بہت سارے میاں بیوی کے تعلق یا رشتہ جو ہے وہ دنیا کی نظر میں بہت ہی عالی شان ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں کڑوا بھی ہوتا ہے، بہت سارے مسائل کا شکار بھی ہوتا ہے۔ لیکن جب کوئی ایک پارٹنر اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر پیچھے وہ جو دوسرا پارٹنر رہ جاتا ہے، اس کی جو یادیں ہیں وہ اس بیان کرنے والے نے بیان کی ہیں۔ جب آپ سنیں گے تو ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی ایسے ہوں جن کو اپنی یاد جو ہے وہ تازہ ہو جائے۔ تو بہتر یہی ہے، سبق یہی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مختصر سی زندگی عطا کی ہے اور پھر جو رشتے عطا کر دیے ہیں، جو بھی ہو جائے، جتنی بھی طباع میں اختلاف ہو، ان رشتوں کو خوبصورتی کے ساتھ نبھائیں، یہی سمجھ کے کہ پتہ نہیں کل ہو کہ نہ ہو۔ جو وقت آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی غنیمت سمجھ کے اچھے طریقے سے پیار محبت کے ساتھ نبھانے کی کوشش کریں۔ میں اب وہ الفاظ جو کسی نے بیان کیے ہیں آپ کے ساتھ ان مناظر کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، کیونکہ بہت ساری دنیا گزر چکی ایسے ہی حالات میں، اور بہت ساری دنیا ایسے ہے کہ جنہوں نے ابھی آنے والے وقت میں یہاں سے جانا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا دستور ہے کہ جو شخص اس دنیا میں آیا ہے اس نے ایک دن جانا ہے۔ تو چلیں یہ مناظر دیکھیں اور خاموشی کے ساتھ یہ جو کسی نے لکھا ہے بڑا ہی دردناک انداز میں کہ اس میں کیسے تبدیلی آئی وہ سنیں۔ جس دن میری بیوی کینسر کے درد سے تڑپتے ہوئے بھی سینے سے قرآن لگائے سو گئی، میں نے پہلی بار اللہ سے شکوہ کیا تھا، مگر اس نے مرتے مرتے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، حارث، قرآن سے ناراض مت ہونا، یہ دکھ نہیں دیتا، یہ دکھ میں سہارا دیتا ہے۔ میرا نام حارث ہے، اور اگر آپ چند سال پہلے مجھے جانتے تو شاید آپ مجھے ایک عام سا مسلمان کہتے، جمعے کی نماز پڑھ لینے والا، رمضان میں روزے رکھ لینے والا، عید پر نئے کپڑے پہن لینے والا، بس اتنا ہی اسلام تھا میرے پاس۔ قرآن گھر میں موجود ضرور تھا، مگر زیادہ تر اونچی الماری پر رکھا رہتا تھا، سبز غلاف میں لپٹا ہوا۔ البتہ مریم ایسی نہیں تھی، وہ قرآن کو صرف پڑھتی ہی نہیں تھی، جیتی تھی۔ کھانا بناتے ہوئے بھی کبھی ایسا تلاوت کرتی رہتی، کبھی بچوں کو سلاتے ہوئے آیات پڑھتی، کبھی کسی پریشانی میں خاموشی سے جائے نماز بچھا لیتی۔ میں اکثر مذاق میں کہتا، تمہیں لگتا ہے ہر مسئلے کا جواب قرآن میں ہے؟ وہ مسکرا دیتی، ہر مسئلے کا نہیں، ہر بے سکون دل کا ضرور ہے۔ مجھے اس وقت یہ باتیں بہت جذباتی لگتی تھی،
پھر ایک دن اللہ نے میری ساری مضبوطی توڑ دی۔ مریم کو کینسر ہو گیا، آخری سٹیج پہ۔ ڈاکٹر کے کمرے میں اس وقت عجیب خاموشی تھی۔ میں مسلسل رپورٹ کو دیکھ رہا تھا، جیسے الفاظ بدل جائیں گے اگر میں زیادہ دیر تک گھورتا رہوں، مگر حقیقت وہی رہی۔ واپسی پر گاڑی میں مریم خاموش تھی، میں اسٹیئرنگ پکڑے غصے سے کانپ رہا تھا۔ کیوں؟ میں نے پہلی بار زور سے کہا۔ آخر کیوں؟ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ مریم نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، شاید اللہ ہمیں اپنے قریب بلا رہا ہے۔ میں بھڑک گیا۔ ہر بات میں اللہ کی حکمت مت ڈھونڈو مریم، بیماری بیماری ہوتی ہے۔ وہ خاموش ہو گئی، مگر اس رات میں نے اسے تہجد میں روتے دیکھا۔ وہ اللہ سے شکوہ نہیں کر رہی تھی، وہ اس سے بات کر رہی۔ اگلے چند مہینے ہمارے گھر پر قیامت بن کر اترے۔ کیمو تھراپی نے مریم کو بدل دیا۔ اس کے لمبے بال جھڑ گئے، چہرہ زرد ہو گیا، ہاتھ کانپنے لگے۔ کبھی کبھی درد اتنا بڑھ جاتا کہ وہ پوری رات سو نہ پاتی۔ مگر ایک چیز نہیں بدلی، قرآن۔ وہ ہر درد کے بعد وضو کرتی، قرآن کھولتی اور آہستہ آہستہ پڑھتی رہتی۔ ایک دن میں نے غصے میں کہا، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ وہ مسکرائی، قرآن سے زیادہ سکون کس دوائی نے دیا حارث؟ میں خاموش ہو گیا۔ پھر ایک رات درد بہت بڑھ گیا، میں اس کے پاس بیٹھا بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور سورۃ البقرہ کی آیت پڑھنے لگی، وبشر الصابرین۔ پھر میری طرف دیکھ کر بولی، حارث، اللہ آزمائش دے کر چھوڑتا نہیں، اللہ آزمائش دے کر چھوڑتا نہیں، ساتھ بھی دیتا ہے۔ میں اس رات پہلی بار اس کے ساتھ بیٹھ کر قرآن سنتا رہا، اور عجیب بات یہ تھی کہ درد کم نہ ہونے کے باوجود دل ہلکا ہونے لگا تھا۔ پھر وہ آخری دن آ گیا۔ فجر سے پہلے اس کی سانس بہت خراب ہو گئی۔ اسپتال جاتے ہوئے میری بیٹی پچھلی سیٹ پر سورۃ یاسین پڑھ رہی تھی، اور مریم بہت کمزور آواز میں بار بار یہی کہہ رہی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹر اسے اندر لے گئے۔ میں باہر دیوار کے ساتھ لگا کھڑا تھا۔ پہلی بار زندگی میں اتنا بے بس تھا کہ دعا بھی نہیں مانگ پا رہا تھا۔ پھر ڈاکٹر باہر آیا اور اس کی خاموشی نے سب بتا دیا۔ میرے اندر کچھ گر گیا۔ میں نہیں رویا، بس خالی ہو گیا۔ گھر واپس آیا تو ہر چیز مریم کی تھی، جائے نماز، چشمہ، دوپٹہ اور اس کا قرآن، وہی قرآن جو اب بھی اس کے تکیے کے پاس رکھا تھا۔ میں اسے ہاتھ میں لے کر بیٹھ گیا۔ پہلی بار دل میں عجیب سا شکوہ آیا، یا اللہ، اگر تو قریب تھا تو پھر یہ سب کیوں ہوا؟ مگر اسی لمحے مریم کی آخری بات یاد آئی، قرآن سے ناراض مت ہونا، یہ دکھ نہیں دیتا، دکھ میں سہارا دیتا ہے۔ میں پھوٹ کر رو پڑا۔ اسی رات میں نے پہلی بار ترجمے کے ساتھ قرآن کھولا، اور پہلی نظر جس آیت پر پڑی وہ یہ تھی، فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں۔ بس 2 لفظ، مگر ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سینے پر رکھا پتھر ہٹا دیا ہو۔ میں دیر تک روتا رہا۔ پھر آہستہ آہستہ میری زندگی بدلنے لگی۔ میں فجر کے بعد قرآن پڑھنے لگا، پہلے صرف ثواب کے لیے، پھر سکون کے لیے، پھر زندگی کے لیے۔ میرا بیٹا ایک دن میرے پاس آ کر بولا، ابو، امی کو قرآن اتنا کیوں پسند تھا؟ میں نے اسے سینے سے لگا لیا اور کہا، کیونکہ بیٹا، جب پوری دنیا انسان کو چھوڑ دیتی ہے نا، تب بھی اللہ اپنے کلام کے ذریعے بندے سے بات کرتا رہتا ہے۔ آج مریم کو گئے 6 سال ہو چکے ہیں۔ میں اب بھی اسے یاد کر کے روتا ہوں، مگر اب غصہ نہیں آتا، کیونکہ میں نے سیکھ لیا ہے، قرآن غم ختم نہیں کرتا، قرآن انسان کو غم کے اندر ڈوبنے سے بچاتا ہے، اور اسلام صرف آسان دنوں کا مذہب نہیں، یہ ٹوٹے ہوئے لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنے والا دین ہے۔